ایک تو آپریشن رد الفساد ہے، لیکن ایک فساد پھیلانے والا اخبار بھی ہے اور اس کا نام ہے نیو یارک ٹائمز۔ کہتے ہیں کہ خود شکنی کی جو خوئے بد ہوتی ہے، یہ اس کو یوں کہا جائے کہ امریکی ذرائع ابلاغ کو صحیفہ آسمانی سمجھا جانے لگے، اور اس میں پھر بعض میڈیا گروپس جن کا کام ہی یہ ہو کہ وہ کسی میڈیا گروپ کو کھڑا نہ ہونے دیں، اور اس لیے نہیں کھڑا ہونے دیں کیونکہ وہاں کچھ ایسے بچے کام کرتے ہیں، کچھ ایسے نوجوان کام کرتے ہیں جو پاکستان میں زر مبادلہ لے کر آ رہے ہیں، جو پاکستان میں بہت کام کر رہے ہیں، جنہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھارت کو ہرا دیا ہے، جنہوں نے بھارت کا سارا بزنس اس سے چھین لیا تھا، جنہوں نے بھارت کو کشکول اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو یہ وہ ملک دشمن قوتیں تھیں جنہوں نے ایگزیکٹ پر شبخون مارا، اور ایگزیکٹ پر شبخون مارنے کے بعد شبخون بھی کہاں سے مارا گیا؟ شبخون مارنے کے لیے بھی نیو یارک ٹائمز کو چنا گیا، نیو یارک ٹائمز کو اپنے سامنے رکھا گیا۔ نیو یارک ٹائمز ایک ایسا اخبار جو امریکہ میں بدنام ہے، امریکہ میں نیو یارک ٹائمز کی بدنامی مشہور ہے۔ آج سے میں شروع کرتا ہوں نیو یارک ٹائمز کی بدنامی کی کہانی آپ کو سناؤں گا۔ آج میں پہلی قسط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جھوٹی خبروں کے حوالے سے اگر کوئی اخبار پوری دنیا میں بدنام ہے تو اس کا نام ہے نیو یارک ٹائمز۔ ایک نیچرل نیوز ہے، نیچرل نیوز کے 17 اپریل 2013 کے شمارے میں ایک جے ڈی ہیز ہے، انہوں نے ایک عنوان جمایا ہے اور اس کا نام ہے ٹائم واچ نیو یارک ٹائمز کی جھوٹی خبروں کی تاریخ کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ عام طور پر نیو یارک ٹائمز کو اولڈ گرے لیڈی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ نام کوئی پیار کا نام نہیں ہے، کالے اور سفید کے درمیانی رنگ کو گرے کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مشکوک، جانبدار، غائب ہو جانے والا یا پھر صریحاً جھوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیو یارک گرے اخبار ہے۔ گرے اخبار کا مطلب ہے یا جھوٹ لکھتا ہے، یا بالکل ہی غلط بات لکھتا ہے، یا مشکوک ہے یا جانبدار ہے۔ اب مشکوک تو میں اس لیے بھی بہت زیادہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس معاملے میں حمایت حاصل ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈوبیس اخبار ہے، تو ڈوبیس مشکوک کہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ نیوز پیپر ہے، یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہنا ہے، اور اس کے بعد وہ اسے ردی کا ٹکڑا بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر شائع ہوتی ہے، خبر صبح چھپتی ہے، اور خبر چھپنے کے بعد ایک ہنگامہ سمجھ جاتا ہے، ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے پورے پاکستان میں، اور چھاپے شروع ہو جاتے ہیں، کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پڑھے لکھے بچوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، دفاتر پر ہلہ بول دیا جاتا ہے، کمپیوٹرز اٹھا کر پھینک دیے جاتے ہیں، ڈیٹا نکال لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسی شام غریبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا، گو کہ اس سے میں کسی صورت میں نہیں ملا سکتا، اس شام غریبہ سے بالکل بھی نہیں ملا سکتا خاکم بدین، لیکن میں صرف اور صرف ایک علامتی طور پر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے میں از خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا وقت شروع ہوتا ہے جہاں چیخ و پکار مچ جاتی ہے۔ خواتین، لڑکیاں، وہ لڑکیاں جو اپنے گھر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک اچھی جاب کے لیے نکلیں، انہیں اچھی جاب ملی، اچھے موقع ملے، ان کے گھر والوں کو اچھا موقع ملا، ان کا لائف اسٹائل تبدیل ہوا، ان کے گھروں میں اچھی تنخواہ آنے لگی، ماں باپ کے دعائیں رنگ لے کر آئیں، گھروں کی حالت بدل گئی، بچوں کو دعائیں دینے لگے ماں باپ، ان گھروں کو تباہ کر دیا گیا، ان سے روٹی کا نوالا چھیننے کی کوشش کی گئی، ایگزیکٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب جب بھی کوئی بول کی طرف سے کوئی نئی لانچنگ شروع ہوتی ہے، اگر بول کوئی بھی نیا کام کرنا شروع کرتا ہے، اچانک پھر سے ایگزیکٹ کا ایک شوشہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، پرانی دال میں نیا تڑکا لگا کر پیش کیا جاتا ہے، دال باسی ہو چکی ہے، سڑ چکی ہے، اس کو کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن بار بار 4 مہارتیوں کے کچن میں اسی دال کو تڑکا لگایا جاتا ہے، اس میں ہری مرچ لگے نیو یارک ٹائمز کی گارنشنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ خبر پیش کر دی جاتی ہے۔ لیکن دنیا جان چکی ہے کہ ایگزیکٹ کے خلاف سارا پروپیگنڈا جھوٹا ہے، ایگزیکٹ کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی ہے، اور ایگزیکٹ کو بدنام کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ ایگزیکٹ میں وہ جمع سال بچے کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان کا مستقبل موجود ہے جو کبھی گہنا نہیں سکتا۔ ایگزیکٹ پاکستان کا مستقبل ہے، ایگزیکٹ پاکستان کے لیے روشنی ہے، ایگزیکٹ پاکستان کے لیے امید کی کرن ہے، اور ایگزیکٹ کا ساتھ
دینے والے لوگ وہ نوجوان ہیں جو پاکستان میں پاکستانیت کا انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں، جو بھارت سے وہ زر مبادلہ لے کر پاکستان آنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ترقی کرے گا اور یہ ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ نیو یارک ٹائمز کے جو جھوٹ ہیں اور جو اس کی جھوٹی رپورٹنگ کا خاصہ رہا ہے، کل کی قسم میں آپ کو بتاؤں گا کہ مخصوص ایجنڈے کے تحت مخالفین پر کیچڑ اچھالنا، الزامات کی بوچھار کرنا اور پھر جوابی دعوے پر معافی مانگ لینا۔ نیو یارک ٹائمز نے ہی دنیا کو سکھایا ہے کہ کیسے معافی مانگی جاتی ہے جھوٹے دعوے پر۔ کل آپ کو مزید کہانی نیو یارک ٹائمز کی ضرور سنائیں گے، لیکن ڈیکلن والش کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ انہیں پاکستان سے کیوں نکالا گیا۔ وہ اگر اتنے سچے ہیں تو پھر ایک سٹوری ذرا اپنے اوپر بھی لکھیں اور بتائیں کہ انہیں پاکستان سے کیوں نکالا گیا تھا۔ ایگزیکٹ کا تو کچھ نہیں ہونے والا، لیکن ایگزیکٹلی نیو یارک ٹائمز کا ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کر دیں گے۔